وہاڑی کے شیروں، وہاڑی کی شیرنیوں، آپ سب کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم، اور آپ کو محمد نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ محمد نواز شریف نے وہاڑی کے لیے لندن سے بہت محبت بھرا سلام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا وہاڑی جاؤ تو ان کو کہنا کہ میں وہاڑی کو یاد کرتا ہوں، اور وہاڑی کو اکثر یاد کر کے مجھے اپنے وہ جلسے یاد آتے ہیں جو میں نے وہاڑی میں کھڑے ہو کر کیے تھے۔ وہاڑی کی جتنی بھی قیادت سٹیج پہ موجود ہے، تہمینہ دولتانہ صاحبہ، سعید خان منہیز صاحب، ساجد مہدی شاہ صاحب، چودھری فقیر محمد صاحب، ثاقب خورشید صاحب، نعیم خان بھابا صاحب، یوسف کسیلیا صاحب، عرفان دولتانہ، خالد ڈوگر صاحب، آصف سعید منہیز صاحب، بلال اکبر بھٹی صاحب، میاں ماجد نواز صاحب، عمران دولتانہ صاحب، عارف خورشید صاحب اور نوشیر لنگڑیال صاحب، شاہزیب بھابا صاحب، اور اس کے علاوہ اگر کوئی رہ گیا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ وہاڑی والوں، 9 مئی کو جو واقعہ سانحہ ہوا تھا ہمارے ملک کے ساتھ، میرا دل بہت جلا ہوا ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس لیے مسلم لیگ نون کے نوجوانوں کا آج کا اجتماع پاکستان کے شہیدوں کے نام کرتی ہوں میں۔ مسلم لیگ نون کے نوجوانوں کا یہ اجتماع اس مٹی کے شہیدوں اور غازیوں کے نام کرتی ہوں میں، ان ماؤں کے آنسوؤں کے نام کرتی ہوں جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کی اس ملک کی خاطر قربانی دی، ان والدین کی سسکیوں کے نام کرتی ہوں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے اس دھرتی پر، اس مٹی پر قربان کیے، ان یتیم بچوں کے نام کرتی ہوں جن کے باپ اس ملک کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان بیواؤں کے نام کرتی ہوں جنہوں نے اپنے سہاگ اس مٹی کی خاطر قربان کر دیے۔ مجھے نہیں پتا تھا نوجوان اتنی بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے نوجوان وہاڑی میں موجود ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے یوتھ کنونشن میں بلا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ یوتھ ہو، کچھ ادھیڑ عمر لوگ بھی ہوں، کچھ بزرگ لوگ بھی ہوں، مگر یہاں تو 90-95% ماشاءاللہ نوجوان کھڑے ہیں۔ اچھا، جن کی عمر 30 سال سے کم ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ یہ چیٹنگ ہے۔ نہیں سچ بتاؤ، 30 سال سے کم عمر نوجوان ہاتھ کھڑے کرو۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ نوجوانوں، یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کے والی وارث آپ ہو، اس ملک کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں، اس ملک کی تقدیر اللہ تعالیٰ کے بعد میرے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، میرے بچوں کے ہاتھ میں، وہ میری خواتین کھڑی ہیں، ینگ لڑکیاں کھڑی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیں۔
ملک کے ترقی کے ضامن آپ لوگ ہو. اس ملک کی باغ دوڑ آپ لوگوں نے سنبھالنی ہے. لیکن ذرا سوچ کے دیکھو, ذرا سوچ کے دیکھو کہ وہ بھی نوجوان تھے, وہ بھی جنہوں نے اپنی جوانیاں اس ملک کی خاطر, اس ملک کی حفاظت کی خاطر, اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر, آپ کی خاطر جنہوں نے اپنی جوانیاں سرحدوں پر اس مٹی کی خاطر قربان کی. میں جب شہیدوں کے بارے میں بات کرتی ہوں میں جذباتی ہو جاتی ہوں. سوچو کیا جذبہ ہوگا کہ اپنی جان قربان کی اور وطن پر آنچ نہیں آنے دی. شہید صرف فوج کے نہیں ہوتے, شہید کسی ادارے کے نہیں ہوتے, شہید پاکستان کے ہوتے, اس مٹی کے ہوتے ہیں. شہید اس قوم کے ہوتے ہیں, شہید یہ 23 کروڑ عوام کے ہیں. لیکن سوچو میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, سوچو کتنا بد نصیب, کتنا بدبخت شخص ہوگا جس نے اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر, جس نے اپنے گھٹیا ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر ان شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کو آگ لگا دی. کتنا بڑا غدار ہے وہ جس نے شہیدوں کی یادگاروں کو, ان کی قربانیوں کو, ان کی علامتوں کو آگ لگا دی. اس سے بڑا بدبخت کوئی پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ جس نے شہیدوں کے خاندانوں کی بے حرمتی کی, جس نے ان کے ماں باپ, ان کے بچوں, ان کی بیواؤں کے جذبات کے ساتھ کھیلا, جس نے ان کے مجسموں کو توڑ گرایا, جس نے ان کی وردیوں کو ڈنڈوں کے اوپر ٹانگ کے ان کی تصویریں بنائی. مجھے بتاؤ اتنی بڑی غداری کیا کوئی پاکستانی کر سکتا ہے اپنے ملک کے ساتھ؟ سوچو ان ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی. ان کو تو یہی تسلی ہے نا کہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہیں, ان کو رزق دیا جا رہا ہے. تو کیا شہیدوں کے ساتھ یہ سلوک اس قوم کو منظور ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہو؟ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور آپ کے ذریعے, وہاڑی کے ذریعے قوم کے ہر نوجوان سے مخاطب ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اچانک ہو گیا کہ عمران خان کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور اچانک یہ ہو گیا پورے پاکستان کے اندر؟ نہیں میرے نوجوانوں, یہ اچانک نہیں ہوا. یہ پری پلانڈ پوری تخریب کاری اور دہشت گردی کا منصوبہ زمان پاک کے اندر بنا تھا, اور ملک اور قوم پر حملوں کا ماسٹر مائنڈ عمران خان توشہ خانہ چور تھا. 60 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا چور تھا. غیر ملکی قوتوں کا, آقاؤں کا غلام تھا. جتنا بڑا حملہ 9 مئی کو عمران خان اور اس کے جتھوں نے پاکستان میں کیا, مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا اس طرح کا حملہ کبھی پاکستان کا بدترین دشمن بھی پاکستان پر کر سکا؟ کیا اتنا سنگ دلوں والا سلوک پاکستان کے ساتھ کیا دہشت گرد تنظیمیں بھی کر سکی؟ جو پاکستان کا دشمن نہ کر سکے, جو دہشت گرد نہ کر سکے, وہ عمران خان نے کر کے دکھایا. اور دیکھو یہ کوئی سپونٹینیس ریاکشن نہیں تھا اچانک. یہ جس طرح
تخریب کار اور دہشت گرد غاروں میں بیٹھ کر کاغذوں پہ نقشے بنا کر ٹارگٹ کی نشاندہی کرتے اور اس کے لیے خود کو حملہ آور تیار کرتے ہیں. یہ ٹارگٹس اسی طرح پلان کیے گئے تھے, یہ اٹیکس, یہ حملے اسی طرح پلان کیے گئے تھے. ورنہ یہ اچانک ہو گیا کہ ادھر عمران خان گرفتار ہوا, ادھر لوگوں نے سیدھا جتھوں نے جا کر, بلوائیوں نے جا کر, اس کے تخریب کاروں نے جا کر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا. بھائی کور کمانڈر ہاؤس کے بالکل سامنے مال آف لاہور بھی آتا ہے, وہاں کا تو شیشہ تک نہیں ٹوٹا. راستے میں کئی حکومتی سرکاری بلڈنگز آتی ہیں, وہاں کوئی نہیں گیا. وہاں پر کئی شاپنگ سینٹرز آتے ہیں, مالز آتے ہیں, بیکریز آتی ہیں, وہاں کوئی نہیں گیا. سیدھا فوج کی سی ایس ڈی پر جا کر حملے کیے, کور کمانڈر ہاؤس پہ جا کے حملے کیے. اور دیکھو پورے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے, ایک ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا. اور ماسٹر مائنڈ عمران خان نے بتایا تھا کہ جب مجھے گرفتار کرے تم نے ادھر جانا ہے, تم نے ادھر جانا ہے. ہر جتھے کا ایک سربراہ بھی تھا اور اس کی اپنی جماعت کے لوگ تھے. قوم جواب مانگتی ہے. جب تم کہتے ہو مجھے ثبوت چاہیے تو قوم جواب مانگتی ہے. جب کوئٹہ سے جتھا نکلتا ہے تو سیدھا چھاونی کا رخ کیوں کرتا ہے؟ جب لاہور سے جتھے نکلتے ہیں تو سیدھا کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ جب میاں والی میں شرپسند نکلتے ہیں, عمران کے شرپسند, جب وہ میاں والی سے نکلتے ہیں تو سیدھا جا کر وہ ان طیاروں کو کیوں جلاتے ہیں جو طیارے پاکستانی قوم کا, آپ کا اور میرا فخر تھے, جنہوں نے جنگوں میں دشمن کے طیارے مار گرائے. یہ اس طیارے پہ جا کے حملہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک منٹ, یہ اس طیارے پہ حملہ کیوں نہیں کرتے جس کو عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ میں رکشے کی طرح چلایا؟ اس طیارے پہ جا کے حملہ کیوں نہیں کرتے؟ پشاور میں جتھا نکلتا ہے تو سیدھا ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز میں جاتا ہے, قلعہ بالا حصار میں جاتا ہے, کہیں اور نہیں جاتا. چیف منسٹر ہاؤس نہیں جاتا, سیدھا اپنے عسکری ٹارگٹ کے اوپر جاتا ہے. پنڈی میں جب عمران کا جتھا نکلتا ہے تو لال حویلی نہیں جاتا, سیدھا جی ایچ کیو جنرل ہیڈ کوارٹرز جاتا ہے, پاکستان آرمی کے اوپر حملہ کرنے جاتا ہے. بھائی پنڈی میں لال حویلی بھی ہے, وہاں کیوں نہیں گئے تمہارے بلوائی؟ سیدھا جی ایچ کیو کیوں گئے؟ سیدھا آئی ایس آئی کی انسٹالیشنز پہ تنصیبات پر کیوں گئے؟ میں ایک بات اپنی قوم کو بتا دوں, اپنے عوام کو, اپنے نوجوانوں کو بتا دوں, یہ حملے جو تھے یہ پاکستان کی فوج پر حملے تھے, یہ کہیں اور حملہ نہیں تھا, یہ پاکستان کی فوج پر حملہ تھا. ہم نے بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف ہم نے بھی سٹینڈ لیا تھا, لیکن نواز شریف آپ کے لیڈر, کیونکہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے, نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے, اس نے کہا جنرل باجوہ قوم آپ سے جواب مانگتی ہے, جنرل فیض قوم آپ سے جواب مانگتی ہے, اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. پاکستان کی فوج کو میں سلوٹ کرتا ہوں. یہ نواز شریف نے 2020 اور 19 میں یہ بات کہی تھی. اس حملے کا مقصد پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا, اس کو جھکانا, اس کو سرنگوں کرنا تھا, اس کے خلاف پرتشدد لہر کو جنم دینا تھا.
اس کا مقصد پاکستان کے لیے کوئی خدمت نہیں تھا. شرم آنی چاہیے عمران خان, ڈوب کے مر جاؤ شرم سے تم. اور میرے نوجوانوں یہ بھی میں بتا دوں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمران اس میں اکیلا نہیں تھا. ان حملوں میں عمران خان کے وہ سہولت کار جو 2011 سے لے کر 2022 تک اس کی سرپرستی کرتے رہے, اس کی سہولت کاری کرتے رہے, وہ سب بھی شامل ہیں اس میں. اور میں کھلے عام کہتی ہوں, کھلے بندوں کہتی ہوں, آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں, اپنی معلومات کی بنیاد پر کہتی ہوں, یہ پاکستان کی فوج کے خلاف مسلح بغاوت تھی جس کا سرغنہ عمران خان ہے. اور وہاڑی کے میرے نوجوانوں, یہ کوئی پہلا حملہ نہیں تھا, یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کا آغاز ہوا تھا جب آج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو اس نے DGI کے عہدے سے اپنی کرپشن کی نشاندہی کرنے پر ہٹایا تھا, اور اس کی جگہ یہ جس کو اپنے ہاتھ اور آنکھیں اور کان کہتا تھا جنرل فیض, یہ اس کو لے کر آیا تھا اس کی جگہ پر. اور اس کے بعد اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اس نے نئے DGI کی تقرری روکی, کیونکہ جنرل فیض اس کا اعلی کار تھا, اس کو یہ رکھنا چاہتا تھا کیونکہ 10 سال یہ اقتدار میں رہنا چاہتا تھا. اور اس کے بعد جب جنرل عاصم منیر کی باری آئی چیف آف آرمی سٹاف بننے کی, تو اس نے کہا میں نواز شریف کو نیا چیف آف آرمی سٹاف مقرر نہیں کرنے دوں گا. اس کے لیے یہ 25 مئی کو لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آیا. اس کا ایک ہی مقصد تھا, جو 25 کو یہ لانگ مارچ اسلام آباد میں لے کر آیا, اس کا مقصد سیاست نہیں تھا, اس کا مقصد الیکشن نہیں تھا, اس کا مقصد جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف سے بننے سے روکنا تھا. سوچو یہ کس قدر سازشی بندہ ہے, اور اس نے سیاستدان کا جو لبادہ ہے وہ اوڑا ہوا ہے. اس نے سوچا تکبر اور رعونت دیکھو, کبھی کہتا تھا نواز شریف کے کمرے کا AC اتروا دوں گا, نواز شریف کا کھانا بند کر دوں گا, نواز شریف کو چھوڑوں گا نہیں. آج اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو, آج بے بسی کی اور عبرت کی تصویر بنا بیٹھا ہے پوری دنیا کے لیے. یاد ہے نا نواز شریف نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا تھا, کیا کہا تھا جب اس نے ظلم کے انتقام کے پہاڑ توڑے نواز شریف پر, تو نواز شریف نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا میں اپنا معاملہ اللہ رب العزت پہ چھوڑتا ہوں. اور میں کل دیکھ رہی تھی, اس نے عدالت کو لکھ کر دیا کہ مریم نواز شریف اپنے باپ کا انتقام میرے سے لے رہی ہے. واہ اللہ تیری شان. مریم نواز شریف انتقام نہیں لے رہی, لیکن ہاں مریم نواز شریف نے اپنے باپ کے مشن کا جو جھنڈا اٹھایا تھا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جھنڈا اس نے گرنے نہیں دیا. مریم نواز شریف نے اپنے باپ کا ساتھ دیا الحمدللہ, اور ہر بیٹی کا سر فخر سے بلند کیا, کیونکہ مریم نواز شریف جانتی تھی کہ میرا باپ حق پر ہے. مریم نواز شریف اپنی بیٹی تو تھی باپ کی, لیکن پہلے مریم نواز شریف اس مٹی کی بیٹی ہے, اور اس مٹی کی خاطر جیل تو جانا دور کی بات, جان قربان کرتے ہوئے بھی دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تم بتاؤ
مریم نواز شریف تو باپ کے لیے کھڑی رہی ماشاءاللہ. مریم نواز شریف جیل کو دیکھ کر سر پہ بالٹی رکھ کر دوڑی نہیں, ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کر نہیں بیٹھی, ویل چیئر پہ نہیں بیٹھی. مریم نواز شریف نے اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں, جتنی بھی کانٹے آئے, میں نے ان کو پھولوں کا ہار سمجھ کے اپنے گلے میں پہنا, کیونکہ جذبہ سچا تھا, نیت اچھی تھی. پاکستان کی جنگ تھی, یہ اپنے اقتدار کی جنگ نہیں تھی. تو بندہ اس سے پوچھے, مریم نواز شریف بیٹی کو کہہ رہے ہو تم نے باپ کا انتقام لیا ہے, تو اس کو پتا تھا اس نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں, اتنا زیادہ جو اس نے زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ, اب لوگ انتقام لیں گے. لیکن نواز شریف اور اس کی بیٹی انتقام میں یقین نہیں رکھتے. ہاں, نواز شریف اور اس کی بیٹی اللہ تعالیٰ کی ذات اور مکافات عمل پر ضرور یقین رکھتے ہیں. جب آسمان کا نظام حرکت میں آ رہا ہو تو انسانوں کو کیا ضرورت ہے انتقام لینے کی. اس نے اپنے اسی زوم اور تکبر میں سوچا کہ نیشنل اسمبلی توڑ دوں گا, بازی پلٹ جائے گی. پنجاب اسمبلی توڑ دوں گا, بازی پلٹ جائے گی. کے پی کے کی اسمبلی توڑ دوں گا, بازی پلٹ جائے گی. لانگ مارچ لے کے آ کے ملک کو جام کر دوں گا, بازی پلٹ جائے گی. اسی زوم اور تکبر میں اس نے سوچا کہ پاکستان کی فوج پر حملہ کروں گا, بازی پلٹ جائے گی. لیکن جو ٹکر کے لوگ جو دن رات یہ کہتے تھے کہ جہاد کرنے جا رہے ہیں, جو یہ کہتے تھے حقیقی آزادی لینے جا رہے ہیں, جو قوم کو لے کے کہتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی, آج وہ میں کہتی ہوں کہ اس طرح دوڑے لگا رہے ہیں کہ نہ صرف پولیس کے چنگل سے نکل گئے بلکہ فواد چودھری جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہی نکل گیا باہر. سدان جیل جانے سے نہیں ڈرتا, صرف چور اور ڈاکو جیل جانے سے ڈرتا ہے. یہ ویڈیو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا, اپنی لیڈرشپ پہ فخر ہوا. کیا شیر کے بچے ہیں یہ, کیا شیر کا بچہ ہے نواز شریف. اور کہتا ہے, ذرا سننا, یہ جو ابھی لائن لگی ہوئی تھی نا پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی, جہاں سے آئے وہیں چلے گئے. کہتا ہے میری پارٹی پہ بڑا دباؤ ہے اس لیے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, میری پارٹی پہ پریشر ہے. ذرا سننا, عمران خان تم جانتے ہو کہ پریشر چیز کیا ہوتی ہے؟ پریشر ہوتا ہے جب ایک باپ کے سامنے, ایک قیدی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جائے, پریشر وہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ نہ باپ جھکا نہ بیٹی جھکی. پریشر وہ ہوتا ہے جب نواز شریف بھی اسی جیل میں بند, شہباز شریف اس کا بھائی بھی اسی جیل میں بند, کیپٹن صفدر بھی اسی جیل میں بند, مریم نواز بھی اسی جیل میں بند, شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز بھی اسی جیل میں بند. لیکن نہ نواز شریف جھکا نہ شہباز شریف جھکا, الحمدللہ. پریشر وہ ہوتا ہے جب بیوی لندن میں بستر مرگ پہ آخری سانسیں لے رہی ہو اور خاوند کو فون کرنے کی اجازت نہ ہو, بات کرنے کی اجازت نہ ہو, آخری الفاظ سننے اور کہنے کی اجازت نہ ہو. پریشر اس کو کہتے ہیں عمران خان. نہ نواز شریف جھکا, نہ اس کا خاندان جھکا, نہ اس کی جماعت جھکی, اور نہ اپنے کارکنوں کا سر جھکنے دیا. آپ کا سر بہاڑی ہم نے جھکنے نہیں دیا.
آپ کو اور خواتین کو اپنی حفاظتی ڈھال نہیں بنایا، آپ کے آگے ہم خود ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا کہ ہمارے کارکنوں تک جانا ہے تو ہمارے اوپر سے چل کے جانا ہوگا، اپنے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دی. اور آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ پر 20 کلو ہیروئن ڈال دی انہوں نے. جانتے ہو ہیروئن کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ سزائے موت ہوتی ہے. اور اگر رانا صاحب کو پتا تھا، لا منسٹر ہیں، کہ اس کی سزا موت ہے، لیکن دیکھو پریشر اس کو کہتے ہیں. ان کی بیوی رات کو جیل کے آگے پوری رات کھڑی رہتی تھی، پریشر اس کو کہتے ہیں، لیکن جھکے نہیں. بلکہ رانا ثناء اللہ کو جب پیشی کے لیے کورٹ لایا گیا تو میڈیا نے ان سے سوال کیا. اس نے کہا کہ نواز شریف کو چھوڑنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، جہاں نواز شریف کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا. جتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا، کوئی 500 دن، کوئی 300 دن، کوئی سال جیل میں، کوئی 2 سال جیل میں، ایک بندہ نواز شریف کا ایک ورکر، نواز شریف کا ایک ممبر، ایک نواز شریف کا ساتھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا. یہ ہوتا ہے جذبہ، یہ ہوتا ہے مٹی سے محبت، یہ ہوتا ہے آپ کا کوئی نظریہ جس پہ آپ چلتے ہو، یہ ہوتا ہے مشن. اور آپ اپنے لوگوں کو کیا الزام دیتے ہو؟ جب آپ کا لیڈر خود گیدڑ نکلے گا تو لوگ کیسے کھڑے ہوں گے؟ جماعت کے رکن، جب آپ کے کارکن یہ دیکھیں گے کہ جیل کا خوف نے جب پولیس پکڑنے آتی ہے تو ٹانگ پہ پلاسٹر لگا کے بیٹھ جاتا ہے، 6 مہینے پلاسٹر نہیں اترتا. جب لوگ یہ دیکھیں گے، کارکن یہ دیکھیں گے کہ منہ پہ کالا ڈبہ، کالی بالٹی پہن لیتا ہے، تو وہ کارکن کہاں سے ہمت پکڑیں گے؟ جب نواز شریف نے گرفتاری دی تھی تو فرنٹ سے لیڈ کیا تھا، یہ نہیں کہ خود گھر میں چھپ جاؤ اور کارکنوں کو کہو کہ نکلو اور گرفتاری دو. اور آج صرف تمہارے لوگ تمہیں چھوڑ نہیں رہے، تمہارے خلاف پریس کانفرنسز میں گواہیاں دے رہے ہیں کہ عمران نے کہا تھا کہ 9 مئی کے حملے کرو. وہ ٹی وی پر آ کر یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کے سانحے کا ماسٹر مائنڈ تھا، سرغنہ تھا، گینگ کا سربراہ تھا. نواز شریف کو تو چودھری نثار صاحب جب چھوڑ گئے، ایک ہی بندہ گیا، چودھری نثار، وہ بھی جاتے جاتے گواہی دے گیا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ نواز شریف ایماندار ہے. اور مجھے، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یہ روشن چہرے میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مجھے افسوس ایک اور بات کا، اور شدید افسوس ہے، وہ یہ ہے کہ سوچ عمران خان کی تھی، گندا منصوبہ تخریب کاری کا، دہشت گردی کا عمران خان نے بنایا، تربیت اپنے غنڈوں کی عمران خان نے کی، ان کو لانچ عمران خان نے کیا، ان کے ہاتھ میں تیلی اور ماچس عمران خان نے دی. لیکن آج دہشت گردی کی عدالتوں میں کون بھگت رہے ہیں مقدمے؟ غریب کا بچہ، ماؤں کے بیٹے، بچوں کے باپ. جو آج انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو 10-10, 20-20 سال کے لیے گئے نوجوان، مجھے ترس آتا ہے ان پر. ان کو ورگلانے والا عمران خان آج بھی کھلا پھر رہا ہے، جس نے ان کو تخریب کاری کا سبق دیا پچھلے 1 سال کی
جب سے یہ اقتدار سے نکلا اس کی 1 سال کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لو، سوائے گھیراؤ، جلاؤ، تخریب کاری کے، دہشت گردی کے، اس نے کسی چیز کا سبق بھی درس نہیں دیا قوم کو۔ اور دیکھو کہتا ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ، میری خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، چادر دیواری کی توہین ہو رہی ہے۔ تمہاری بیوی تو ایک دفعہ جو کہ چور ہے، 5 کیرٹ کا رشوت میں انگوٹھی لے کر کھا گئی، ہضم کر گئی، توشہ خانہ کو خالی کر دیا، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ القادر ٹرسٹ میں پاکستان کا 60 ارب روپے کے بدلے اس نے 500 کنال زمین لے لی، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اپنی بیوی کو چادروں کے ساتھ لے کے جا رہا تھا عدالت، تو میں اس دن سوچ رہی تھی تمہاری بیوی عورت ہے، دوسروں کی بیٹیاں اور بیویاں عورتیں نہیں ہیں۔ آپ کی بہن مریم نواز شریف دھکوں سے جیل سے عدالت جاتی تھی، دھکوں سے عدالت سے جیل واپس آتی تھی، اس وقت کسی عورت کی بے حرمتی نہیں ہوتی تھی۔ اور جن خواتین کو تم نے ڈھال بنایا ان کو ہراول دستے کی طرح آگے رکھا، جو حملوں میں جتھوں کی سربراہی کرتی رہی، وہ بھی اتنی گناہگار ہے جتنے گناہگار تم ہو۔ اور پوری دنیا نے دیکھا، آپ نے بھی سکرینز پہ دیکھا ہوگا کس طرح اس کی خواتین کو پیٹرول بامز بنانے کی اتنی ان کو مہارت حاصل تھی۔ میں یہاں پر میرے نوجوان کھڑے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی کو پیٹرول بام بنانا آتا ہے؟ کسی کو غلیل سے وردی والوں کے سر پھوڑنے آتے ہیں؟ آنکھیں پھوڑنی آتی ہیں؟ کبھی کسی میں اتنی ہمت ہوئی ہے کہ اپنے ہی محافظوں کے ڈنڈوں سے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑ دے؟ یہ کیا سیاسی جماعتیں یہ کرتی ہیں؟ یہ تو صرف اور صرف یا پاکستان کا دشمن کر سکتا ہے یا دہشت گرد تنظیمیں کر سکتی ہیں۔ تو آج جو نوجوان مقدمات بھگت رہے ہیں، جن کی مائیں اس وقت گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہیں، میں ان ماؤں سے مخاطب ہوں، والدین سے مخاطب ہوں کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس فتنہ، اس انتشار کے پیچھے اپنے بچوں کو برباد نہ کریں، آپ نے میری بات نہیں سنی۔ آج آپ دیکھو وہ حسان نیازی، باقی سارے دہشت گرد کی عدالتوں میں بک ہو رہے ہیں، ان کو سزائیں ہونی ہیں، 10 سال 20 سال سزائیں ہونی ہیں۔ لیکن دیکھو جس نے ان کے دماغوں میں بارود بھرا، جس نے ان کی سوچوں میں بارود بھرا، اس کے اپنے بچے لندن میں آرام سے عیاشی کر رہے ہیں۔ رولنے کے لیے قوم کے بچے دہشت گردی کی عدالت میں، رولنے کے لیے غریب کا بچہ، ماؤں کے بیٹے، تمہارے بیٹے وہاں کسی نائٹ کلب میں جا رہے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آئی؟ بھائی اتنا ہی نیک مقصد تھا، اتنی آزادی لینی تھی، اتنی تحریک چلانی تھی، تو اپنے بچوں کو بلا کے جھنڈا پکڑاتے نا کہ لو جھنڈا پکڑو اور لیڈ کرو۔ ان کو وہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ آج جب گھروں میں مقدمات کی وجہ سے قیامت آئی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے کارکن چھپتے پھر رہے ہیں، یہ آج ٹویٹ کر رہے ہیں عمران خان کہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میں اپنے بیٹوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں ہائیکنگ کرنے جاتا تھا۔ یا اللہ میری توبہ، غریب کا بچہ مقدمے بھگت رہے، تمہیں اپنی ہائیکنگ یاد آ رہی، شرم کرو۔ تمہارا وقت بھی دور نہیں ہے، انشاءاللہ تمہارا وقت ختم۔ پاکستان کو مبارک ہو، یہ تبدیلی جس گندے نالے سے نکلی تھی وہیں جا کے ڈوبے گی انشاءاللہ۔ اور دیکھو کتنے دن ہوئے یہ ان کو، جب ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے، پاکستان میں سکون آیا ہے کہ نہیں آیا؟ پاکستان میں اس لیے سکون ہے کہ یہ فتنہ، یہ دہشت گرد، یہ انتشار، یہ اب ڈر کے اپنے گھر میں چھپا بیٹھا ہے۔ اس کی جماعت اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔
اتنا مکروہ مقصد تھا کہ اس کا ساتھ اس کی جماعت بھی نہیں دے سکی. تو مبارک ہو پاکستانیوں، آپ کی جان اس فتنے اور دہشت گرد سے چھوٹ گئی ہے انشاءاللہ. اور دیکھو غریب کے بچے بیچارے ادھر ادھر رول رہے ہیں عدالتوں میں، اور اپنا بھانجا حسان نیازی جس نے ڈنڈے پر وردی ٹانگ کر کہا تھا یہ پینٹ کا سائز کیا ہے، اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ خدیجہ شاہ جو امیر ترین عورت ہے لاہور کی، اس کے لیے ویڈیوز بنا رہی تھی، بلووں کی ویڈیوز بنا رہی تھی، جتھوں کی ویڈیوز بنا رہی تھی، وہاں پہنچی ہوئی تھی. جب پولیس پکڑنے آئی تو منہ کے اوپر کالا کپڑا ڈال لیا، برقع ڈال لیا. بھائی اتنا ہی عظیم مقصد ہے تو منہ کے اوپر ڈبے، بالٹیاں اور برقعے کیوں چڑھاتے ہو؟ اور کہتی ہے جب اس کو پکڑنے کے لیے آئے تو کہتی ہے میں تو دوسرے ملک کی شہری ہوں، میں تو برطانیہ کی شہری ہوں، میں اپنی ایمبیسی سے بات کر رہی ہوں. پیسے کمانے کے لیے پاکستان، حکمرانی کرنے کے لیے پاکستان، اور جب قانون کا شکنجہ تمہاری گردن پہ تنگ ہو تو تم دوسرے ملک کی شہری ہو. اور کہتا ہے عدالت میں لکھ کے دیتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز میرے اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے. واہ اللہ کی شان. کیا مریم نواز شریف اور نواز شریف نے تو تمہارا دماغ ہیک کر لیا یا تمہارا منہ ہیک کر لیا؟ بڑے تابع دار ہو مریم نواز شریف کے، جو مریم نواز شریف کہتی ہے وہ بھی کرتے ہو، جو نواز شریف کہتا ہے وہی کرتے ہو. جو 9 مئی کو تم نے کیا وہ تمہیں نواز شریف نے کرنے کو کہا تھا، وہ تمہیں مریم نواز نے کرنے کو کہا تھا. آئیں بائیں شائیں نہ کرو، آؤ اپنا حساب دو اس قوم کو، اور قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں انشاءاللہ. نہ قوم تمہیں چھوڑے گی اور نہ قوم ان ججز کو چھوڑے گی جو تمہارے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھو وہ آڈیو لیکس آئیں جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی. وہ ساس کہہ رہی ہے ہائے رافعہ میں تو عمران کے جلسے میں گئی، وہاں لاکھوں لوگ تھے، پورے ہر شہر میں لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو آج یہ کہہ رہا تھا عدالت میں عمر عطا بندیال کہہ رہا تھا کہ آئین اور قانون جب ٹیپنگ ہوئی، جب آڈیو ٹیپس آئیں تو یہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہے، کسی کو ٹیپ کرنا، کسی کو ٹیپ بنانا، وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. اور ملک اور قوم کے خلاف سازش کرنا خلاف ورزی نہیں ہے آئین اور قانون کی. ایک چور کو دہشت گرد کا ساتھ دینا آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. کیا یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے جب 60 ارب کا ڈاکہ ڈال کر آپ کے ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا کر یہ جب جاتا ہے سپریم کورٹ میں اپنی رہائی کے لیے، تو عمر عطا بندیال سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اور پھر صرف خوشی نہیں منائی، اس کو ایک دن کی جیل میں اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے شروع ہو گئے. جا کے کہتے ہیں میں تو 24 گھنٹے سے باتھ روم ہی نہیں گیا. تو کیا بات ہے نواز شریف کی، 14 مہینے اٹک قلعے میں مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے نیچے جیل کاٹی، 1 سال تمہاری انتقام کی وجہ سے پورا 1 سال جیل کاٹی ادھر کوٹ لکھپت اور اڈیالہ کے اندر. یاد آتا ہے کہ نواز شریف کو مٹانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. نواز شریف کل بھی تھا، نواز شریف آج بھی ہے، اور نواز شریف کل بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. کئی فتنے آئے اور چلے گئے. عمر عطا بندیال صاحب، میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں وہاڑی کی عوام کی طرف سے، پاکستان کے نوجوان کی طرف سے جو ملک میں رول آف لا دیکھنا چاہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مقدمہ بھی آپ کے خلاف ہو اور بینچ میں بھی آپ بیٹھے ہو، یہ نہیں ہو سکتا.
مقدمہ ساس کے خلاف ہو اور داماد یہ مقدمہ سن رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. مقدمہ آپ کے ساتھی جج جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف ہو اور آپ بیٹھ کر وہ مقدمہ سن رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملزم بھی آپ ہوں اور منصف بھی آپ ہوں. یہ پاکستانی قوم ہونے نہیں دے گی. اور آخر میں ایک بات میری سننا، تکبر اور رعونت رسی جل گئی، بل نہیں گیا. تکبر اور رعونت میں کہہ رہے جتنے لوگ میری پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں چلے جائیں، میں جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ جیت جائے گا. تو میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے جیسے غدار وطن کا ٹکٹ لینے والا تمہیں پورے پاکستان میں کوئی نہیں ملے گا انشاءاللہ. تم ٹکٹ لے کر 2011 سے پہلے کی طرح ڈھونڈو گے، تمہاری ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اگر تمہاری ٹکٹ لے کر کوئی عوام میں گیا تو عوام بھی اس کا وہی حال کریں گے جو 9 مئی کو تم نے پاکستان کا حال کیا تھا. تو پھر عوام کے ہاتھ میں بھی وہ ماچس اور تیلی ہوگی اور لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. یہ خناس اپنے دماغ سے نکال دو کہ تمہاری کوئی ٹکٹ لینے والا بھی ہوگا. تمہاری انشاءاللہ تعالی your game is over اور اس میں فاتح ہوگا پاکستان انشاءاللہ. بہاڑی والوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے. میرے ساتھ مل کے آج ایک ہی نعرہ لگے گا، پاکستان، اور بولو شہداء کو سلام، شہداء کو سلام، غازیوں کو سلام. اس مٹی کے لیے قربانیاں دینے والے فوجی جوانوں کو، پولیس کے جوانوں کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہر جوان کو پاکستان کا سلام. پاکستان پائندہ باد.